آج سے نا آپ سب نے کام کرنا ہے. کام اور سوچنا ان دونوں کو ایک ہی سمجھے. آج سے سوچنا بھی کام ہی ہوتا ہے. ہم کہیں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایک کام ہے اور سوچنا کوئی کام نہیں ہے. سر سوچنا کام سے زیادہ بڑا کام ہے. شاید آپ کام تھوڑا کرتے ہیں لیکن سوچنے کا کام زیادہ کرتے ہیں. میری بات سمجھا کہ نہیں سمجھے جی؟ اور آپ نے کیا سوچنا ہے؟ آپ نے کیا سوچنا ہے؟ آپ نے کیا سوچنا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے گا. یہ یا تو آپ ذمہ دار انسان بن کے خود سوچتے ہیں میں نے کیا سوچنا ہے. بڑا سا کام ہے نا سر. دیکھیں میں نے کام کرنا ہے تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں میں نے کام کرنا ہے. میں نے کیا سوچنا ہے تو کیا میں ذمہ داری لیتا ہوں یہ میں نے سوچنا ہے، یا حالات واقعات میڈیا ٹی وی یوٹیوب ہونے والے ایونٹس وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ نے کیا سوچنا ہے. اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا سوچنا ہے تو آپ غلام ہیں. جب آپ کی زندگی کی چیزیں کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے تو اس کو غلامی کہتے ہیں. اسی وجہ ہم فکری طور پہ بھی غلام ہیں، ہم نظریات میں غلام ہیں، ہم کلچر میں غلام ہیں، ہم بے شمار چیزوں میں غلام ہیں. کیوں غلام ہیں؟ کیونکہ ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے یہ ہمارا کام ہے کسی اور کا کام، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہم نے ڈیسائیڈ اگر کرنا ہے، اگر ہمارا یہ ڈیسیژن ہے کہ ہم نے سوچنا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے. ایک چوائس ہونی چاہیے. میں نے ادھر جانا ہے یا میں نے ادھر جانا ہے، میرا انتخاب ہونا چاہیے. اچھا اگر میرا انتخاب نہیں ہے تو ممکن ہے جو مجھے لے کے جانے والا ہے میں اس کے پیچھے چل پڑوں، تو یہ میرا انتخاب نہیں ہے. حالات ایسے بنے میں ادھر چل پڑوں، میرا انتخاب تو نہیں ہے. میری مجبوری ہے میں ادھر چل پڑوں، میرا انتخاب تو نہیں ہے. لیکن شعوری طور پہ اگر میرا یہ انتخاب ہے میں نے ادھر جانا ہے تو یہ میرا ڈیسیژن ہے اور میرا اس دن سے فریڈم یا اویکننگ، یہ دو ورڈز لکھ لیجئے گا، یہ بہن بھائیاں قریب قریب ہے. آپ نے کیا سوچنا ہے؟ میں نے پہلے ایک پوائنٹ دے دیا آپ کو. کام بھی کام ہے اور سوچنا بھی کیا ایک کام ہے. کام بھی کام ہے اور سوچنا بھی ایک کام ہے. اگر آپ اس کو کام سمجھتے ہیں اور سوچنے کو کام نہیں سمجھتے تو پہلا تو متھ کلیئر کر لیجئے کہ سوچنا بھی کام ہوتا ہے اور سوچنا کام سے بڑا کام ہے. کیونکہ انسان سوچتا زیادہ ہے اور اس میں ایکشن کا پارٹ. آپ 24 گھنٹے آخری سانس تک سوچتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. خواب میں بھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے نا. سوچ کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، یعنی اس میں ڈیسائیڈ آپ نہیں کر پا رہے تو لیکن خواب ایک چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا ایک میڈیم بدل جاتا ہے، کانشیس ایفرٹ ختم ہو جاتی ہے سوچنے کی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کا سوچنا کیا آپ کا اپنا سوچنا ہے یا وہ حالات واقعات کنڈیشنڈ، اس کو ورڈ یہ بھی کر لیں، کنڈیشنڈ سوچتے ہیں. کچھ کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے سوچ رہے ہیں. آپ ایک کام کریں جو کچھ کنڈیشنز کی وجہ سے ہیں. اللہ نہ کرے پانی میں گرے اور ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو وہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے مار رہے ہیں. یہ کنڈیشن ہے کہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ایک ہے آپ سوئمنگ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ کو آرٹ آتا ہے اور پانی میں آپ اپنی مرضی سے. اگر آرٹ نہیں آتا سوئمنگ کا تو پھر آپ کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے یہ پانی ڈیسائیڈ کرے گا. فریڈم ختم ہو گیا. کہنا اونکی کرنا، کہنا ڈوبنا ہے کوئی واسطہ نہیں. حضور والا آپ کا سوچنا جو ہے وہ آپ کی کانشیس ایفرٹ ہونا چاہیے. کیا بولا جی میں نے؟ اور اگر یہ کانشیس ایفرٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں اویکننگ، بیداری، فریڈم. یہ آپ کا اصل آزادی یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو میں نے سوچنا کیا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہم نے کرنا کیا ہے. جو ہم نے سوچنا ہے وہ ہمیں پتا ہم نے سوچنا کیا ہے، لیکن ہم وہ نہیں سوچتے جو ہمیں سوچنا ہے، بلکہ حالات و واقعات یا سم ٹائم نہیں بلکہ موسٹ آف ٹائم ہم وہ سوچتے ہیں جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. آپ میں سے کسی کی سنیچنگ ہوئی ہے کبھی؟ سنیچنگ، ہاتھ کھڑا کریں. کون خوش قسمت لوگ ہیں اچھا جی. وہ جو اس سے پہلے موٹر سائیکل کی آواز ہوتی ہے نا اور ایک دم آ کے کوئی آپ کو گن دکھاتا ہے، اس کے انشاءاللہ 1 سال بعد تک اس طرح کی موٹر سائیکل کی آواز دودھ والے کی بھی آئے نا تو بندے کی طرح نکل جاتا ہے. اس ٹائم وہ سوچا کیوں؟ وہ اس دن کی جو ریہرسل اور ٹریننگ ہوئی تھی نا. سم ٹائم سوچنے کی ریہرسل آپ کی غلط ہوئی ہوتی ہے. کچھ لوگ وہمی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہمی کون ہے؟ جس کی اس نے وہ سوچ رہے ہیں جو کہنا پکے تلے نہیں بنا، کہنا کیوں ڈگ پے گا کہ ڈگ پہ پھر
کہنا نہیں ڈگے, کہنا پھر ڈگ پہ پھر یار خدا کا نا کیا خیال ہے, بڑے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو, نہیں بات سمجھ میں. تو اب گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوچنا بھی آپ کی ایک ٹریننگ ہے جو ہو چکی ہے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سوچتے کس طرح. کبھی کبھی اپنی سوچوں کے آبزرور بنیں. کیا اسائنمنٹ ہے جی ایک, کبھی کبھی سوچا کریں یار یہ کیا سوچ رہے ہیں. کبھی اپنے آپ سے پوچھا کریں یہ جو میری فکر مندی ہے کسی بھی سچویشن میں, یہ میری فکر مندی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ جیسے ایک بندہ میرے پاس آ گیا, کہتا ہے شاہ صاحب میں بڑی کوشش کرتا ہوں, میں ٹھیک کما رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کل کو کیا حالات ہو جائیں گے, میرا کیا بنے گا, میرے بچے, میرا گھر کیسے. میں نے کہا تیری فکر مندی غلط ہے. اس نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا تو اس کو رازق مانتا ہے, جو اس کو رازق مانتا ہے اس کو اپنے کل کی رزق کی فکر. اچھا ایک بات یاد رکھے گا, جو اس کو رازق نہیں مانتا وہ کریکٹر لیس ہو جاتا ہے. کرپشن ہوتی اس لیے کل پہ یقین نہیں ہے, بندہ اکٹھا کر لیتا ہے. جس کو پتا ہے اس نے آج دیا اور وہ کل بھی دے گا, یہ اعتماد اس کو کریکٹر فل کرتا ہے. کریکٹر فل کا مطلب کیا ہے؟ آج دے رہا ہے کل بھی دے گا. تو کبھی کبھی اپنی سوچوں کو دیکھیں, یار یہ میری فکر مندی ہے, یہ فکر مندی بھی ہونی چاہیے تھی. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بڑی فکر مندیاں غیر ضروری ہیں, رکھنے والی نہیں ہیں. سر آپ کو کئی گھروں میں نا ایسا کلچر رواج ہوتا ہے, کوڑا اکٹھا کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہتے جی یہ ساری امی دی ڈولی سی, یہ گدے رضائیاں پہ نے ساری دادی دے زمانے دے رہے, وہ ورت لو, سٹ دیو, کٹھا کیا ہوا ہے, پرانے جوتے کباڑ کٹھا کیا ہوا ہے, پھینکو. زندگی میں فکر مندیوں کو بھی پھینک دینا چاہیے, ان فکر مندیوں کو جو جن کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں, لاجک سے آؤٹ ہے یار. کیا سمجھ آئی جی؟ بندے نے کہا شاہ صاحب فلانے بندے نے آپ کے خلاف ویڈیو بنائی ہے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, یہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم خیر کے کام کریں بس. باقی رہ گیا اختلاف یا اختلافی بات یا تنقید, وہ تو دنیا کے نیک ترین لوگوں پہ بھی ہوئی, ہماری فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. اب بات سمجھ آئے گی نہیں ہے جی؟ سو یہ دونوں کو ایک ہی سمجھیے اور اس کو ذرا سوچئے کہ کیا فکر مندیاں ہیں جو مجھے رکھنی چاہیے اور کیا فکر مندیاں مجھے نہیں رکھنی چاہیے. بندہ کہ یار یہ لوگوں کے بچوں کی تربیت کا, سماج, پاکستان کے جو بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں, اس میں 12 کروڑ ان کا کیا بنے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا. لیکن آپ کے جو گھر میں ہے نا, خدا کے لیے ان کو ٹھیک بندے کا پتر بنا لیں. کیا سمجھے جی؟ آپ پہلے تو دیکھیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. سر آپ ان کو ٹھیک کر لینا جی, ٹھیک ہے جی. آپ کو جی ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے, سر مہربانی کریں, پتہ نہیں آپ لے کر آئیں گے, آپ اپنی زندگی میں کوئی انقلاب ضرور لے کر آئیں. یہ پریکٹیکل اور ریئلسٹک اپروچ. سو ان سب کلاسز کا ایک مقصد کہیں یہ تھا کہ ہم لوگوں کا مکالمہ بدلیں, لوگوں کی ٹاپک آف ڈسکشن بدلیں. یعنی یہ کتنا ہیلدی لگتا ہے کہ آپ ڈسکس کریں یار یہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے, دوسرا کہ یار اچھا یار یہ میں نے کچھ ڈفرینٹ پڑھا, تیسرا کہ یار یہ میرا نیا تجربہ اور مشاہدہ, چوتھا کہ یار وہ میں نے اس پروسیس سے گزرا ہوں تو مجھے سمجھ آئی. ڈسکشن بدل. آپ اس سماج کو کسی بھی کھڑکی سے, میڈیا کی کھڑکی سے, ڈرامہ فلم انڈسٹری کے کھڑکی سے, جرنل ڈیبیٹس جو بیٹھکوں تھڑوں پہ ہوتی ہے اس کی کھڑکی سے, اور یوٹیوب کی کسی کھڑکی سے دیکھ لیجئے, آپ کو دکھ ہوگا کہ آپ کے سماج میں ایک بڑا ڈسکشن اور بڑی بات چیت جو ہے وہ غیر ضروری اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. انٹرویو لینے ہم بیٹھے ایک جگہ پر, بچہ آ گیا, اس نے کہتے جی اس نے اپنی ہابیز میں لکھا وہ ٹی وی دیکھنا. تو میں نے اسے کہا تم ٹی وی پہ کیا دیکھتے ہو؟ کہتے جی میں ٹاک شو سنتا ہوں. میں نے کہا کس ٹائم سے کس ٹائم؟ کہتا ہے میں تقریباً 7:30 بجے سے رات 11 بجے تک نا. میں نے کہا ایوارڈ ملنا ہے؟ کہتا ہے کوئی ایوارڈ تو نہیں ملنا مجھے. میں نے کہا تم جو 10 سال سے اپنا وقت برباد کر رہے ہو اور تم ان فکر مندیوں کو سن رہے ہو جن فکر مندیوں میں تمہاری کوئی انپٹ نہیں ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ کوئی انپٹ نہیں ہے, کوئی آپ نے کچھ نہ کیا. چلیں یار آپ ذاتی طور پہ کوئی کامیاب ہوتے ہیں, آپ ٹیکس دیتے ہیں, ملک کا پھر فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کامیاب ہوتے ہیں, کوئی 10 مثالیں آپ سے اور بنتی ہیں, 10 لوگ آپ سے بینیفٹ اٹھانا شروع کرتے ہیں. بڑے لوگوں کو ہمت ہوتی ہے, یار دیکھو ہم جیسا ایک بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. یاد رکھیں آج سے آپ نے اپنی انرجی, وہ جو کام اور جو سوچنے پہ, دونوں کو سیو کرنا ہے. سیو یور انرجی. کیا میں نے بولا جی؟ سیو یور انرجی. ایک نا ہم لوگ کمنگ ڈیز میں ایک ورکشاپ شروع کر رہے ہیں. اس ورکشاپ کا نام ہے ریلیکس اینڈ لیو. یہ دراصل ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے.
ایک کتاب کی سٹوری ہے. یہ مجھے کتاب کیسے ملی, 1954 میں پرنٹ ہوئی, پھر اس کو ہم نے کیسے ماخوذ کیا, اس کو ٹرانسلیٹ کروایا, اور کیسے. یہ اس کا رائٹر تھا جوزف کینڈی, رائٹر تھا جوزف کینڈی اس کا نام تھا. میں نے نا اس کتاب سے نا ایک جملہ مجھے بڑا ہی اچھا لگا. کہیں جوزف کینڈی کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے 90% جو انرجی ہے وہ سروائیول پہ لگا دیتے ہیں, دوڑتے دوڑتے, اکٹھا کرتے کرتے. اور وہ کہتا ہے بڑی انرجی وہاں لگا دیتے ہیں جو ہم نے خرچنے نہیں ہوتا. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے وہ صرف دنیا میں ایک 10 مرلے کا گھر بنانے اور گاڑی بنانے آئے تھے اور فوت ہو گئے, اکٹھا کیا فوت ہو گئے. جو کمایا وہ خرچہ ہی نہیں, ورتا ہی نہیں, استعمال ہی نہیں کیا. کیوں؟ فکر مندیاں جو رکھی. میں آپ کو آج جملہ دے رہا ہوں, ہماری 90% فکر مندیوں کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. 90, میں ایک ایوریج بتا رہا ہوں, 90% ایسی فکر مندی ہیں جو رکھنے والی نہیں ہیں. پتہ لگے یار یہ مجھے مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پائے, مالک دا کم. اور ویسے بتاؤں مالک اچھی نیت والے کو لگاتا ہے پھل پھول, جا کے دیکھنے دنیا جہان میں. اور جس کا ویسے لگتا ہے بڑا پھل پھول لگا ہے, نیت اچھی نہیں ہے, رل جاتا ہے وہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کلیہ ہے کہ آپ کے اختیار میں پانی دینا ہے, گوڈی کرنا ہے, کوشش کرنا, اس کے بعد اللہ پہ چھوڑنا, اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہمیں ایڈمٹ کرتے ہوئے سوچنا دیکھنا چاہیے یار ہم فکر مندیاں کتنی رکھ کے چل رہے ہیں, کتنے عرصے سے فکر مند ہیں. فکر مندی رکھنے والی چیز ہے. مثلا ایک فکر مندی ہو رہا ہے, میرے بچوں کا کل کو کیا بنے گا. جتنا میں نے کم از کم قرآنک وزڈم, فلسفی اور احکام الہی کو سمجھا ہے, اگر آپ کا رزق حلال ہے اور آپ نے بھرپور کوشش کی ہے تربیت کی, تو پھر اللہ وارث ہے, بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت. لیکن یہ 2 رول جو میں نے بتائے ہیں, کیا؟ پہلی چیز رزق حلال. اچھی تربیت کا مطلب ہے اچھائی کا بتانا, برائی سے روکنا. ٹھیک ہے, ان کو کر کے دکھانا کہ رسپیکٹفل چیز کیا ہے, غلط چیز کیا ہے, غلطی پہ کہنا. آپ یقین کیجئے اگر آپ نے 2 کام کیے تو تیسرا جو کام ہے ان کا مستقبل اللہ وارث ہے. اچھا اگر آپ پھر بھی فکر مندی, پھر سر آپ کے ساتھ پرابلم ہے کہ آپ 90% وہ چیزیں سوچتے ہیں, 90% آپ کی فکر مندی ہے وہ جو ہونی نہیں چاہیے. کسی شعبے میں اٹھا لیجئے, کسی ایک بھی شعبے میں آپ اٹھا لیجئے, آپ یقین کیجئے ہم لوگ ظلم کی حد تک اپنی جانوں پہ ظلم کر دیتے ہیں. کس طرح؟ فکر مندی ہیں. سر فکر مندی وہ پالیں جو پالنے والی ہے, فکر مندی وہ لیں جو لینے والی ہے. جس کل کے بارے میں آپ فکر مند ہیں اس کا وارث رب ہے. وہ آپ کے رب کو پتہ ہے, کہ اللہ کو پتہ ہے کہ فکر مندی نہیں ہونی چاہیے.